السلام علیکم، دس از می آسان زامن ڈیجیٹل ایکسپرٹ۔ اچھا جی، آج ایک اسٹوری ہے میرے پاس۔ وہ اسٹوری بڑی فینٹاسٹک قسم کی ہے۔ پریٹی زنٹا جو بالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں، ان کو کون نہیں جانتا دنیا میں۔ ان کا بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑی زبردست قسم کی ورکنگ ہے ان کی، اور ایک اچھی انفلوئنس رہی ہے ان کی، اور شوبز میں جو نا ایک بہت بڑا نام رہا ہے ان کا، اور ابھی بھی جانی مانی شخصیت ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ریسنٹلی کرکٹ ٹیم بھی ہے آئی پی ایل میں ان کی۔ تو پریتی زنتا ایک بار جب فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیزن چل رہا تھا آئی پی ایل کا، تو اس وقت اس کی ٹیم کنٹینیوسلی جو نا ہار رہی تھی، اور اب تک بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے سکی آئی پی ایل میں۔ تو جب اس کی ٹیم ہار رہی تھی تو اس وقت دیکھا یہ گیا کہ پریتی زنتا جو ہے وہ بیسکلی رو رہی ہے، اور بڑی مطلب اداس ہے، اور مطلب بہت زیادہ پریشان قسم کی اس کی صورتحال ہے، جس سے جو ہے ایک ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو کال کی اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو پریٹی ان کے پاس جب گئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ پریٹی دیکھو، آپ کی جو ہے نا فیلڈ ہے شوبز، اور آپ جو نا اپنی شوبز کی انڈسٹری میں جو نا شیر ہو، اور آپ کی جو نا ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک جب مکہ ہر روز ایک جگہ پہ مارا جائے تو اس مکے کا جو مارنے والا ہے وہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے اس جگہ پہ مکے کو مارنے کے لیے۔ تو جب وہ روز روز اس کی پریکٹس کرے گا تو اس کا وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اور وہ صحیح سے اس کو نہ ہینڈل کر پاتا ہے، اور صحیح سے ٹارگیٹڈ مکہ مار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے شوبز میں ایک اس کا کریئر رہا ہے، اور مینٹلٹی رہی ہے، میچوریشن رہی ہے، ایک ینگسٹ لے کر آپ کی جو پرفارمنس ہے، آپ کا پرفارمنس کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی میننگ رکھتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک مطلب ناقابل شکست رہی ہیں، اور دیکھا جائے تو ان کی دھواں دھار پرفارمنس اور ان کی بیک ٹو بیک سکسیسفل جو موویز ہیں، ایک بہت ہی نامور اداکاروں کے ساتھ اور ایک ہائی لیول کے ساتھ ایک ہائی بزنس کرنے والی موویز انہوں نے ڈیلیور کی ہیں۔ تو انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جو نا اپنی شیرنی ہو آپ، اور آپ ایکسپرٹ ہو اپنی شوبز کی، تو آپ وہاں پہ ایک چیز کرو جس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہو، جس میں آپ نے ایک ایج دی ہے اپنی، آپ نے عمر دی ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، اپنی ایکسپرٹیز حاصل کی ہے وہاں سے، اور اسی کے میں ہی آپ اچھا کر سکتے ہو۔ تو اس کی جب آپ ایکسپرٹ ہو تو آپ کیوں کرکٹ میں جا رہی ہو؟ آپ کرکٹ میں جو ہے نا کیوں جا رہی ہو؟ اور کرکٹ میں ہمیشہ آپ کو اداسی اور مایوسی ہی ملنی ہے، کیونکہ کرکٹ کی آپ ایکسپرٹ نہیں ہو، نہ ہی آپ کو کرکٹ کا اتنا اچھا خاصا مطلب ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ریسنٹلی ایک سین ہوا، کہنے کا ایک اس میں انالیسس یہ ہے کہ جس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہوں، جس چیز میں آپ ایک اچھا کر سکتے ہو، بیسٹ کر سکتے ہو، آپ جس میں ڈیلی ہٹ کرتے ہو اور اس کے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میری پرفارمنس یا میری چیزیں یہاں پہ آ کے ہٹ ہوں گی، تو وہی کام کرنا چاہیے جس میں آپ ایکسپرٹ ہو۔ تو ریسنٹلی ہمارے ایک دوست ہیں، ولاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، اور ولاگر تو نہیں کہیں گے اس کو، کیونکہ اس میں وہ اچھی خاصی ایک پرفارمنس نہیں دے سکے، نہ کچھ اچھا دکھا سکیں۔ نادر علی کو کون نہیں جانتا پاکستان میں، اور نادر علی کو بلکہ پاکستان میں نہیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا میں، ان کی پاپولیٹی بھی انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پاپولیٹی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نادر علی جو ہے وہ بیسکلی ایک اپنی ایک فیلڈ کے جو ہے نا پرینک میں بے تاج بادشاہ کہلاتے ہیں۔ پرینک بنانا شروع کیا، جس میں ان کو بہت زبردست ایک فیڈ بیک ملا، اور بہت زبردست ان کو جو نا ریٹرن ملا آڈینس کی طرف سے، جس سے انہوں نے ایک اچھی آڈینس ڈیولپ کر لی، اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جو نا ان کی ایک اچھی سبسکرپشن اور ایک اچھی آڈینس جو نا ان کی فالوورشپ میں مل گئی۔ تو اس کو جب اتنی زیادہ زبردست قسم کی آڈینس اور فیڈ بیک ملا پرینک سے، تو ریسنٹلی انہوں نے جو ہے نا 1-2 سال سے آئی تھنک سو، جب سے انہوں نے ایک نیا گھر بنایا، اور نیا گھر بنا کے وہاں پہ انہوں نے آفس بھی بنایا ہوا ہے، اور آفس کا انہوں نے انٹروڈکشن بھی کرایا تھا، ان کی ویژولائزیشن بھی موجود ہے یوٹیوب پہ۔ تو وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو ہے نا میں انٹرویوز کنڈکٹ کروں گا اور پوڈ کاسٹنگ کروں گا، کیونکہ فیلڈ میں بہت کام کر چکا ہوں۔ تو ان کی ایک مینٹلٹی ہے، اس مینٹلٹی کے تحت انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد انہوں نے پوڈ کاسٹنگ شروع کر دی، جس پہ ان کی اوبیسلی ایک پی آر ہے، اور ایک نام ہے ان کا مارکیٹ میں، تو لازمی ہے کہ اچھے نام ان کی پوڈ کاسٹنگ میں آتے رہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک شخصیت آئی ان کے پوڈ کاسٹنگ میں،
جس کا نام تھا سنیتا مارشل. سنیتا مارشل اوبیسلی ایک بڑا نام ہے ان کا بھی، ایک ریپوٹیڈ پرسنلٹی ہیں. تو سنیتا مارشل ان کے جب اینی وے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ سنیتا مارشل جو ہے بیسیکلی وہاں پوڈ کاسٹ میں ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور نادر علی صاحب ان سے جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا، سنیتا مارشل بیسیکلی وہ جو ہے نا کرسچن ہیں اور شادی کی ہے مسلم سے. تو ان سے پوچھا گیا نادر علی کی طرف سے کہ آپ نے جب شادی کی تو شادی کے بعد ابھی جب آپ سے کوئی انفورس تو نہیں کرتا کہ آپ مسلم ہو جاؤ، یا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا، یا پھر کوئی ایسی 2-3 بار انہوں نے ریپیٹلی یہ کوسچن پوچھا، اور اتنا بار بار اس کو پوچھا گیا اور ریپیٹ کیا گیا کہ وہ سنیتا مارشل جو ہے بالکل شرمندگی کے ساتھ نا، ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل ہی اترا ہوا، اور وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی اپنے ایموشنز کو کہ وہ اس وقت کیا کریں، پوڈ کاسٹ چھوڑ دیں یا پھر مزید اس کو کنٹینیو کریں. اوبیسلی ریلیجسلی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ریلیجسلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے ریلیجن کے ساتھ. ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ انہوں نے جب شادی کی ان کے درمیان ایک ڈیسائیڈ ہوا چیز کہ آپ نے اپنے لمٹس میں رہنا ہے، اپنے ریلیجن میں رہ کر چیزیں کرنی ہیں، ہم نے اپنے ریلیجن میں رہ کے چیزیں کرنی ہیں. اور ایک سوال اور بھی ہوا کہ بچے کیا ہیں آپ کے، مسلم ہیں یا کرسچنز ہیں. تو اس کے اوپر بھی نادر علی نے ریپیٹلی کوسچن پوچھے، اور جس پہ انہوں نے بار بار یہ بتایا کہ بیسکلی یہ چیز جو نا آلریڈی ڈیسائیڈ تھی بٹوین ہسبینڈ اینڈ می. سو اس چیز کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں دونوں میں سے کسی کو بھی. اور بچے میرے الحمدللہ، مطلب الحمدللہ تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بچے جو ہے وہ مسلم ریلیجن فالو کریں گے، اور یہ ہمارا آلریڈی ڈیسائیڈ تھا. تو اس کے اوپر بھی ریپیٹلی اتنا نادر علی کی طرف سے کیا گیا نا کہ اس میں کوئی نہ ایتھکس تھی، نہ کوئی مینرز تھے، نہ کوئی ایتھیکلی ایجوکیشنلی کوئی ایسی چیز تھی. جس میں پوڈ کاسٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اگلے کی ریلیجسلی، ایتھیکلی، اور سوسائٹی میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو بھی بہت زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے. اور اس کے تو مجھے پوڈ کاسٹ بیسکلی نادر علی کے سمجھ بھی نہیں آتے کہ کیا وہ فنی کرتے ہیں، سیریس کرتے ہیں، یا پھر وہ کس ٹرینڈ اور کس فارمیٹ کے تحت جو نا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، بس منہ کھول کے کچھ بھی جو نا کہہ دیتے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہوئی ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نادر علی صاحب سنیتا کے جو پوڈ کاسٹ ہے وہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہے ہمیں کہ آپ جو نا پرینک کرنے والے بندے ہو. آپ پرینک کر سکتے ہو فیلڈ میں، روڈوں پر پرینک کر سکتے ہو، جس کے لیے آپ جانے مانے جاتے ہو. تو آپ سے میری مودبانہ ریکویسٹ ہے، میری عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں واپس چلے جائیں. جس طرح میں نے ریفرنس دیا پریٹی زنٹا کا کہ وہ بیسکلی کرکٹ کے اوپر جو ہے نا کمانڈ نہیں رکھتی تھی، وہ شوبز کی ماسٹر تھی. تو آپ بھی یہ پرینک کے ماسٹر ہو، پرینک بہت اچھا کر سکتے ہو، اور پرینک سے ہی آپ کو لوگ جو ہے نا جانتے ہیں اور آپ کو پیار بھی کرتے ہیں. آپ کی آڈینس ہے، آپ کی ایک فالوورشپ ہے. لیکن آپ اسی طریقے کے اگر پوڈ کاسٹ کرتے رہو گے تو نہ صرف آپ کے کریئر کے لیے نقصان ہوگا، بلکہ معاشرے میں آپ کی بہت بڑی بدنامی ہوگی، اور جس پہ آپ کی جو فالوورشپ ہے اس پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں، فیڈ بیک کریں کہ یہ میرا ویلاگ آپ کو کیسا لگا، اور نادر علی کے بارے میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو واپس پرینک کی طرف جانا چاہیے یا پوڈ کاسٹنگ جاری رکھے. میرے خیال میں تو وہ پوڈ کاسٹنگ نہیں کر پاتے، نہ ہی اس لیول کے وہ بندے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.